بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی علامات کا ذکر آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کون سی علامات پوری ہو چکی ہیں اور کون کون سی علامات ابھی رہتی ہیں اور قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں، تو یہ سب آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے۔ وہ غم پیسے جمع کرنے کا نہیں تھا، یا وہ غم اپنی شان و شوکت بڑھانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ غم اس بات کا تھا کہ جس قوم کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچاؤں اور کس طرح ان کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے آؤں۔ تو اس شدید غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب، اپنی جان کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اور فرمایا عن قریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہوں گے، یعنی جس طرح تاریک رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے، راستہ کہاں ہے، اسی طرح ان فتنوں کے زمانے میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور یہ فتنے پورے معاشرے میں اور ماحول کو گھیر لیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس صاف ستھرا سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، اور اس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس پر نہ تو سفر کی علامت تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آ کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے بادم ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر مالدار ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا، علیہ السلام سے دریافت کرتا ہے، پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن کو بھی دل سے مانو۔ تو اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، اب مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو یہ دھیان کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے 5واں سوال کیا کہ پھر ایسی نشانیاں بتلا دیں جن سے معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں قیامت کی 2 نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے۔ ایک توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، یعنی لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی والدین کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آقا اپنے غلام اور لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا۔ گویا کہ گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام اور لونڈی کی طرح ہو جائے گی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور ننگے جسم چلتے تھے، جو جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے، یعنی گھٹیا لوگ معزز بن جائیں گے۔
ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی نشانیاں بھی ہیں۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں دیر نہیں لگے گی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا، اور اسی طرح دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض یعنی زمین کے جانور کا صفا پہاڑ سے نکلنا، اور اسی طرح سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے۔ اب اس نظام کے توڑنے اور قیامت کے برپا ہونے کی دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ یہ اس عالم کی نزع کا وقت ہوگا۔ جس طرح انسانی نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس قسم کی کچھ بڑی نشانیاں اور بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ قرآن کریم میں جو علامات بیان فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں قریب زمانے کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی علامات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدہ یعنی جو دور کی علامات ہیں۔ نمبر 2، علامات متوسطہ جن کو علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، علامات قریبہ یعنی بڑی علامات بھی کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے۔ ان کو علامات بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ بھی قیامت کی علامات بعیدہ ہے۔ شق القمر کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنگ صفین، یہ سب واقعات قرآن و حدیث کے مطابق علامات قیامت میں سے ہیں اور یہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی علامات بعیدہ میں سے فتنہ تاتار ہے جس کی اطلاع احادیث صحیحہ میں دی گئی ہے۔ باقی علامات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔